پشاور ہائی کورٹ نے نئی الاٹ مخصوص نشستوں پر حلف برداری سے روک دیا۔ عدالت نے سنی اتحاد کونسل کی درخواست منظور کر لی۔ پشاور ہائی کورٹ نے آج تک ممبران سے حلف نہ لینے کا حکم امتناع جاری کیا۔ دوران سماعت جسٹس شکیل احمد نے کہا، الیکشن ایکٹ کہتا ہے کہ انتخابات سے پہلے لسٹ دی جائے گی۔ پی ٹی آئی کا مخصوص نشستوں کے لیے لاہور اور سندھ ہائی کورٹ میں بھی جانے کا اعلان۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پشاور کا دورہ، گورنر ہاؤس میں حالیہ بارشوں اور برف باری کے نقصانات پر بریفنگ۔ شہباز شریف کی گورنر ہاؤس میں متاثرین سے ملاقات، امدادی چیک تقسیم کیے۔ وزیر اعظم کا جاں بحق افراد کے اہل خانہ کو 20 لاکھ، مکمل تباہ گھر کے لیے 7 لاکھ اور جزوی متاثرہ گھر والوں کو 3.5 لاکھ امداد دینے کا اعلان۔ تقریب سے خطاب میں کہا، وفاقی حکومت متاثرین کی ہر ممکن مدد کرے گی۔ موسمیاتی تبدیلی سے سب سے زیادہ پاکستان متاثر ہوا، آئندہ کے لیے تیاری نہ کی تو آنے والی نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گی۔ ایف بی آر کے آٹومیشن کے نظام کے مجوزہ روڈ میپ کی منظوری، روڈ میپ پر وقت کے واضح تعین کے ساتھ عمل درآمد کرنے کی ہدایت۔ ٹیکس وصولیوں اور ریونیو سے متعلق زیر التواء مقدمات کے حل کے لیے وزارت قانون سے سفارشات بھی طلب۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس، پی آئی اے کی نجکاری اور ایف بی آر کی ری اسٹرکچرنگ سے متعلق امور کا جائزہ۔ وزیر اعظم نے پی آئی اے کی نجکاری پر عمل درآمد کے لیے حتمی شیڈول طلب کر لیا۔ شہباز شریف نے کہا، ہمارے پاس ضائع کرنے کے لیے مزید ایک لمحہ بھی نہیں۔ پاکستان کے روشن مستقبل اور معاشی بحالی کا سوال ہے، لاپرواہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ ریونیو اور ٹیکس نظام کو جدید بنانے کے لیے سرمایہ کاری کرنا ہوگی۔ مراد پر مبنی ٹیکس نظام لانا چاہتے ہیں۔ ٹیکس کا بوجھ کم کرنے کی پوری خواہش ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کو فیئر ٹرائل کا موقع نہیں ملا۔ سپریم کورٹ نے بھٹو کی سزا کے خلاف صدارتی ریفرنس پر اپنی رائے دے دی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا، ذوالفقار علی بھٹو کا ٹرائل فوجی عامر ضیاء الحق کے دور میں ہوا۔ لاہور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں شفاف ٹرائل اور آئینی تقاضوں کو پورا نہیں کیا گیا۔ رائے متفقہ ہے، سزا کا فیصلہ تبدیل کرنے کا کوئی آئینی اور قانونی طریقہ کار موجود نہیں، دوبارہ جائزہ نہیں لے سکتے۔ چیف جسٹس نے مزید کہا، تاریخ میں ایسے مقدمات ہیں جن میں درست فیصلے نہیں ہوئے، کچھ ایسے کیسز بھی ہیں جو خوف یا فیور کے باعث متاثر ہوئے۔ ماضی کی غلطیوں کو ٹھیک کیے بغیر درست سمت میں نہیں بڑھ سکتے۔ ذوالفقار علی بھٹو ریفرنس پر سپریم کورٹ کی رائے سنتے ہی بلاول آپ دیدہ ہو گئے، رومال نکال کر اپنے آنسو صاف کیے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، سپریم کورٹ نے ایک تاریخی رائے دی، 44 سال بعد تاریخ درست ہونے جا رہی ہے۔ تفصیلی فیصلہ آئے گا تو وکلاء سے مشاورت کے بعد آگے بڑھیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ذوالفقار علی بھٹو ریفرنس کی رائے پر آصف علی زرداری، بلاول بھٹو اور پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو مبارکباد۔ کہا، تاریخی غلطی کا ازالہ ممکن نہیں، لیکن سنگین غلطی کے اعتراف سے نئی تاریخ اور روایت قائم ہوئی ہے۔ تاریخ میں ایسی دھاندلی کی مثال نہیں ملتی، چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا، الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف ٹرائیبیونل میں جائیں گے۔ عدلیہ سے امید ہے آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرے گی۔ قومی اسمبلی میں عمر ایوب اپوزیشن لیڈر ہوں گے۔ تیمور جھگڑا نے کہا، فارم 45 میں نواز شریف کی 378 کو 1378 لکھا گیا۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے فارم 45 ڈیلیٹ کرنے سے دھاندلی واضح ہو گئی۔ سلمان اکرم راجہ بولے، بدترین دھاندلی کر کے پاکستان کی جمہوریت پر حملہ کیا گیا۔ دوسری جانب بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے سینٹ میں قرارداد جمع کرا دی گئی۔ بدقسمتی سے ملک میں آئین بھی محفوظ نہیں، دھاندلی زدہ الیکشن کو تسلیم نہیں کرتے۔ جے یو آئی فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا لاہور میں وکلاء کی تقریب سے خطاب، بولے، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی والے بتائیں 2018 والا مینڈیٹ آج بھی وہی ہے؟ کیا 2018 کا الیکشن دھاندلی والا اور اب شفاف ہے؟ پارلیمنٹ میں ہمارا رویہ ٹھیک نہیں، کاغذ پھینکے جاتے ہیں، ملک کی بدحالی کے لیے سیاسی اور معاشی عدم استحکام ہے۔ پنجاب کی 18 رکنی کابینہ نے حلف اٹھا لیا۔ گورنر پنجاب بلیغ الرحمان نے کابینہ سے حلف لیا۔ حلف برداری کی تقریب میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی بھی شرکت۔ پنجاب کے وزراء کا سرکاری طور پر محکموں کا اعلان۔ مریم اورنگزیب سینئر وزیر اور پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ، جنگلات اور ماحولیات کے محکمے تفویض۔
قاسم پیرزادہ کو آبپاشی، ازما بخاری کو اطلاعات و نشریات کی وزارت مل گئی، رانا سکندر حیات کو پرائمری ایجوکیشن، خواجہ عمران نذیر کو پرائمری ہیلتھ کا قلمدان سونپ دیا گیا، خواجہ سلمان رفیق اسپیشلائز ہیلتھ اور عاشق کرمانی زراعت کے وزیر مقرر، خلیل طاہر سندھو کو انسانی حقوق، رمیش اروڑا اقلیتی امور، فیصل کھوکر سپورٹس، ذیشان رفیق بلدیات اور صہیب بھرت کو مواصلات کی ذمہ داری دی گئی، چودھری شافع حسین بزنس اینڈ انڈسٹری، شیر علی گورچانی کو مائنز اینڈ منرل کے محکمے دیے گئے، مجتبیٰ شجاع خزانہ اور سہیل شوکت سوشل ویلفیئر کے وزیر مقرر۔ خیبر پختونخوا کی 15 رکنی کابینہ نے حلف اٹھا لیا، گورنر خیبر پختونخوا حاجی غلام علی نے کابینہ ارکان سے حلف لیا، وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈا پور کی بھی تقریب میں شرکت، نئی کابینہ میں فضل حکیم، شکیل خان، مینا خان، فضل شکور شامل، ظاہر شاہ تورو، محمد سجاد، خلیق الرحمان بھی صوبائی کابینہ کا حصہ، عدنان قادری، پختون یار، سید قاسم علی شاہ بھی کابینہ میں شامل، آفتاب عالم اور نذیر احمد عباسی بھی نئی کابینہ کا حصہ بن گئے، 5 مشیر اور 4 معاونین خصوصی بھی کابینہ میں شامل، کابینہ ممبرز کی تعداد 24 ہو گئی۔ پاکستان تحریک انصاف کا صدارتی انتخابات میں محمود خان اچکزئی کی بھرپور حمایت کا اعلان، محمود اچکزئی کی پی ٹی آئی کے سینیٹر سے ملاقات، صدارتی انتخابات سمیت ملک کی سیاسی صورتحال پر غور، ہم خیال جماعتوں کی حمایت حاصل کرنے کے لیے بھرپور مہم چلانے کا فیصلہ، محمود خان اچکزئی نے اپنے درینہ سابقہ سیاسی اتحادی نواز شریف سے بھی ووٹ مانگا، ایک صحافی کے سوال کے جواب میں کہا کہ نواز شریف کو کہو محمود آپ کا ووٹ مانگتا ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان کی رابطہ کمیٹی تحلیل ایڈ ہاک کمیٹی قائم، خالد مقبول صدیقی کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ کیا گیا، خالد مقبول صدیقی مرکزی ایڈ ہاک کمیٹی کے سربراہ ہوں گے، ایڈ ہاک کمیٹی میں مصطفیٰ کمال، فاروق ستار، نسرین جلیل، انیس قائم خانی اور دیگر شامل، دوسرے مرحلے میں تمام شعبہ جات، صوبائی کمیٹی، ڈسٹرکٹس، زونز، ٹاؤنز اور یوسیز کی تنظیم نو کی جائے گی، ذرائع متحدہ کے مطابق رابطہ کمیٹی کو آڈیو لیک سامنے آنے کے بعد تحلیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ پنجاب حکومت کا رمضان نگہبان پیکج فائنل، اعلیٰ کوالٹی کا 10 کلو آٹا، 2 کلو چینی، 2 کلو گھی اور 2 کلو چاول گھر کی دہلیز پر ملیں گے، 64,72,000 فیملیز مستفید ہوں گی، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا اعلان، بولی مستحق افراد رمضان میں روزے رکھیں، عبادت کریں، ان کا حق بغیر تکلیف گھر پر ملے گا، ناجائز منافع خوروں اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف آپریشن شروع ہو گیا، اپوزیشن میں بیٹھے لوگ ابھی سوگ میں ہیں، ان کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں، ہاری ہوئی ذہنیت کا کام لڑائی جھگڑا، جلاؤ گھراؤ اور انتشار ہے، وہ وہی کام کریں گے مگر عوام کو تکلیف یا نقصان کی صورت میں سخت ایکشن ہوگا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا کا دورہ، حیدر ٹینک کی تقریب رونمائی میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی، آئی ایس پی آر کے مطابق تقریب میں چینی سفیر، چینی کمپنی اور پاک فوج کے اعلیٰ حکام بھی شریک ہوئے۔ حیدر ٹینک پاکستان اور چین کے باہمی اشتراک سے تیار کیا گیا، حیدر ٹینک میں فائر پاور اور پروٹیکشن کی جدید صلاحیت اور جدید ترین ٹیکنالوجی سے لیس ہے۔ حیدر ٹینک دفاعی صنعت کی بہترین کارکردگی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ آرمی چیف کو حیدر ٹینک کی تکنیکی صلاحیتوں کے بارے میں تفصیلی بریفنگ، جنرل سید عاصم منیر نے تکنیکی سنگ میل کی کامیابی پر افسران اور افرادی قوت کے عزم کو سراہا۔